السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آپ کا میزبان کیسر شاہ صافی، اور آج ہم ایک اسپیشل شو لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے ہیں۔ ناظرین، کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جن کا قیام دنیا میں تو مختصر ہوتا ہے، مگر ان کا کام، ان کی جدوجہد اور ان کا نام صدیوں تک گونجتا ہے۔ آج کے پروگرام میں ہم ایک ایسی شخصیت کے بارے میں بات کریں گے جن کا ذکر کیے بنا پاکستانی سیاست کا باب ادھورا رہ جائے گا۔ وہ پاکستانی سیاست میں آئے تو نہایت کم عمر تھے، اور ان کی سیاسی بصیرت، عوام سے ان کی دوستی اور ملک کی ترقی کے لیے ان کی کاوشوں نے بہت جلد پاکستانی سیاست کے صف اول کے کھلاڑیوں میں شامل کر دیا۔ جی ناظرین، ہم بات کر رہے ہیں شہید وطن حیات محمد خان شیرپاؤ کی اس پروکار اور سیر انگیز شخصیت کی زندگی پر روشنی ڈالنے اور ان کی مختصر عمر رفتہ کے مختلف پہلو کا جائزہ لینے کے لیے یقیناً ان کے بھائی ملی رہبر جناب آفتاب احمد خان شیرپاؤ سے بڑھ کر کوئی شخصیت نہیں ہوگی۔ سر، پروگرام میں آمد کا بہت بہت شکریہ کہ آپ نے ایک بار پھر ہمیں ٹائم دیا۔ بہت شکریہ کیسر شاہ صاحب۔ سر، سب سے پہلے سوال یہ کرتے ہیں کہ آپ ہمیں حیات محمد خان شیرپاؤ کے بچپن کے احوال شیئر کریں ہمارے ساتھ۔ آپ بچپن میں کیسے تھے؟ ان کی دلچسپیاں کیا تھی؟ انہوں نے تعلیم کہاں سے حاصل کی؟ اور اپنے دوستوں اور بہن بھائیوں کے ساتھ ان کا تعلق کیسا تھا؟ کیسر صاحب، حیات محمد خان شیرپاؤ مجھ سے 7 سال بڑے تھے، اور ہمارے والد صاحب جب فوت ہوئے تو میں 4 سال کا تھا، وہ 11 سال کے تھے۔ اور اس کے بعد وہ اسلامیہ کالجیٹ میں تھے، اور میں تو بھی چھوٹا ہی تھا۔ اس کے بعد وہ اسلامیہ کالج گئے، لیکن چونکہ ہمارے درمیان یہ 6-7 سال کا فرق تھا، تو قربت بہت زیادہ تھی، اور اس کے بعد 4-5 سال کے بعد ہماری فیملی میں تقسیم بھی ہو گئی جائیداد کی، تو اس پہ زیادہ ذمہ داری آ گئی حیات محمد خان شیرپاؤ پہ، اور وہ ابھی کالج میں ہی تھے کہ اس کے اوپر ذمہ داری آئی، اور انہوں نے زمینوں کے جو ہے سب اختیارات سنبھال لیے، اور میرا اور اس کا اپنا اور والدہ کا وہی ذمہ دار تھے، اور وہ سارے کام کرتے تھے۔ تو کالج سے بھی وہ آ کے یہ ذمہ داری نبھاتے تھے، تو اس لیے ان پہ بہت کم عمری میں یہ ذمہ داری آئی۔ اور اگر آپ کو بتاؤں کہ وہ ایک بڑے نفیس انسان تھے، بڑے ہر ایک چیز کو وہ اس لحاظ سے دیکھتے تھے کہ صحیح سمت میں جائے۔ کمرے میں بھی ان کے اگر آپ جاتے تو ہر ایک چیز بڑے ٹپ ٹاپ ہوتی تھی۔ کالج میں ان کے ساتھ ایک کالجیٹ میں، اور پھر کالج میں چیمسفورڈ کالج ہاسٹل میں تھے، تو ادھر ان کا ایک کیوبیکل تھا، اور وہ اس میں جو بھی ان کے دوست آتے تھے سب ہنستے تھے کہ دیکھو اتنی اچھی طریقے سے اس نے ہر ایک چیز کو سنبھال کے رکھا ہوا ہے۔ تو بڑے منظم تھے اس لحاظ سے۔ جب ذمہ داری شروع کی تو اس میں بھی بڑے منظم طریقے سے دفتر بنائے مختلف منشیوں کے لیے، اور اپنا دفتر تھا، اور روزانہ جاتا اور مختلف اقسام کے پل لے کے آتے، اور ان کو وہ اس کی کلٹیویشن کرتے۔ تو بہت نام بھی انہوں نے کمایا اس میں اپنے اس کے لیے۔ اور یہاں پر جب بھی یہ فروٹ اینڈ ویجیٹیبل کی نمائش ہوتی تھی، تنا فارم والے کرتے تھے پشاور میں، تو ان کو سب سے فرسٹ نمبر ملتے تھے مالٹوں میں، باقی فروٹس میں۔ تو یہ ان کی ایک پیشن بن گیا تھا۔ پھر اس کے بعد وہ جب سیاست میں آئے، وہ بھی کم عمر میں، اور شروع انہوں نے لوکل یہ بی ڈی اس سے کیا، بیسک ڈیموکریسی کے، اس وقت ایوب خان کا وقت تھا، اور اس میں وہ انہوں نے شروع کیا۔ پھر جب ایوب خان اور فاطمہ جناح کا الیکشن آیا، تو وہ انہوں نے پھر
کونسل مسلم لیگ جوائن کی تھی. پہلی پارٹی ان کی کونسل مسلم لیگ تھی. تو انہوں نے فاطمہ جناح کا ساتھ دیا, بھرپور ساتھ دیا, اور ہر ایک جگہ میں ہمارے صوبے میں انہوں نے جدوجہد کی, اور یہاں سے فاطمہ جناح بڑے اچھے اس سے ووٹس کے ساتھ یہاں سے ان کی اور باقی جو پارٹی کے عہدیدار تھے ان کی محنت سے یہ یہاں سے کامیابی حاصل کی. بعد میں پھر جب بھٹو صاحب ایوب خان کی حکومت جب وہ اس سے جب تاشکند کا معاہدہ ہوا اور اس کے بعد وہ ان کی اختلافات پیدا ہوئے, تو اس وقت سے حیات محمد خان شیرپور نے ان کے ساتھ رابطہ کیا تھا, خط و کتابت کرتے تھے, اور وہ ان کا آئیڈیل بن گیا اور اس کے ساتھ پھر وہ منسلک ہو گئے. تو لہٰذا میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس میں اگر جب زمینداری کرتے تھے تو وہ بھی ایک پیشن کے ساتھ بڑے اس کے جب سیاست میں آئے تو اس میں بھی وہی جذبہ اور وہی اخلاص اور وہی اس کے ساتھ محبت اور اس کے ساتھ پیار کے ساتھ انہوں نے سیاست میں اپنا ایک مقام بنایا. سر حیات محمد خان شیرپاؤ نے بہت ہی جوانی میں سیاست کے فیلڈ میں قدم رکھا. آپ کیا سمجھتے ہیں ان کی سیاست میں آنے کی وجہ کیا تھی؟ بنیادی طور پر وہی ابھی اگر ہم دیکھیں تو اسی کا یہ مشن تھا, فلسفہ تھا اور ذہن تھا کہ وہ سمجھتے تھے کہ اس وقت جو صورتحال تھی ملک میں, اور ایوب خان کا زمانہ تھا, فیوڈل لارڈز تھے, کارخانہ دار تھے, غریب طبقے کی وہ اس لحاظ سے کوئی پوچھتا نہیں تھا, اور وہ سمجھتے تھے کہ وہ پسے ہوئے طبقے, مظلوم طبقے, چاہے وہ کسان تھا, مزدور تھا, ان سب کی نمائندگی اور ان کے ساتھ اپنے آپ کو ان کی سوچ کے ساتھ اپنا سوچ ملا کے ان کے ساتھ مل بیٹھ کے ان کی آواز بن کے وہ ان کا ایک ذہن تھا کہ اس کو ہم نے آگے لے کے جانا ہے. اگر آپ دیکھیں تو اس وقت بڑے یہاں پر نامور سیاستدان تھے اس صوبے میں. خان عبدالولی خان تھے, مفتی محمود صاحب تھے, اور خان عبدالقیوم خان تھے. تو اس میں جگہ بنانا اتنا آسان نہیں تھا, لیکن انہوں نے اپنی محنت سے اس کو ایک جہاد کے طور پر یہ کام شروع کیا, اور اسی طریقے سے انہوں نے ایک نام پیدا کیا, اور جوانی میں ہی ان کے ہم پلے بن گئے اس لحاظ سے, اور جس کی وجہ سے بہت سے ایسے لوگ تھے جو کہ نہیں چاہتے تھے کہ ایک نوجوان آئے اور وہ سیاست میں ایسے آگے بڑھے, اور ان کے خلاف یہ جو کچھ ہوا پھر بعد میں وہ ایک تاریخ کا ایک حصہ ہے. حیات محمد خان شیرپاؤ نے سیاست میں شفافیت, عوام دوستی اور بے لوث خدمت کے وہ اصول متعارف کرائے ہیں جس سے سیاست میں عام لوگوں کے لیے راستے ہموار ہو گئے ہیں اور سیاستدانوں پہ عوام کا اعتماد بڑھا ہے. آپ اس کے بارے میں کیا کہنا چاہیں گے؟ یہی بات تھی. پہلے تو سیاست ڈرائنگ روم تک محدود تھی, اور ڈرائنگ روم سے ہی بس جتنے بڑے لوگ تھے, سرمایہ دار تھے, جاگیردار تھے, وڈیرے تھے, وہ اپنے جتنے بھی ان کے لوگ تھے کام کرنے والے ان سے ووٹ زوری ان سے ووٹ لیتے تھے, اور ان کی کوئی سوچ ڈیولپ نہیں ہوئی تھی غریبوں کی. یہ ایک پہلا موقع ہے. یہاں پر ہمارے صوبے میں اگر آپ دیکھیں تو کچھ علاقے ایسے تھے مثلا جہاں پر یہ اسٹیٹس تھے, مرج اسٹیٹ جو بعد میں مرج ہو گئے تھے, وہ سوات تھا, دیر تھا, چترال تھا,
ان کے وہاں پر بھی لوگ بھی بڑے دبے ہوئے تھے، تو ان کو آواز دینا، ان کے ساتھ یکجہتی کا مظاہرہ کرنا، ان کے خوف کو ختم کرنا، یہ اس کا مشن تھا، اور اس کے لیے وہ دن رات خدمت کرتے رہے۔ اور اس کے پھر اس وقت تو یہ کسی کو معلوم بھی نہیں تھا کہ کیا صورتحال بنے گی۔ ایوب خان کا بڑا دبدبہ تھا، اور اسی دوران جب یہ تحریک بڑھنے لگی تو ایوب خان نے ڈیفنس آف پاکستان رولز کے تحت کچھ لوگوں کو گرفتار کیا، جس میں حیات محمد خان شیرپاؤ شہید بھی تھے، ولی خان صاحب بھی تھے، اور بھی بہت سے لوگ تھے۔ بھٹو صاحب خود ان کو بھی اس DPR کے تحت گرفتار کیا۔ تو وہاں انہوں نے جیل بھی کاٹی اور لوگوں کے لیے ایک قربانی بھی دی اس لحاظ سے، اور جب باہر بھی نکلے تو وہ اپنا سلسلہ اسی طریقے سے شروع کیا۔ ایوب خان کا تو یہ خیال تھا کہ ان کو جیل بھیجنے میں بھیجیں گے تو یہ دب جائیں گے، لیکن وہ اس میں ان کا ارادہ اور بھی زیادہ مضبوط ہوا، اور وہ لوگوں کو اسی طریقے سے، اور اس سے لوگوں کو بھی ذرا وہ حوصلہ ملا کہ ہمارے لیڈر آج جیل گئے ہیں اور ہمارے لیے گئے ہیں، تو ان کو بھی حوصلہ آیا، اور اس کے بعد یہ تحریک شروع ہوئی، اور جس کی وجہ سے پورے ملک میں ایک غریبوں کی آواز بن گئی، اور جہاں پر بھی جلسہ ہوتا تھا لوگ اپنے وسائل سے پیدل جا کے جلسوں میں شریک ہوتے تھے۔ تو یہ ایک جذبہ تھا جو انہوں نے اجاگر کیا عوام میں۔ سر، وہ نوجوانوں کی ہر دل عزیز شخصیت تھے، ان کی شخصیت ہر کسی کو اپنا شہر میں جکڑ لیتی تھی۔ میرے والد صاحب کا ان کے ساتھ ملاقات ہوئی تھی بیروت لبنان میں، تو انہوں نے جاتے ہوئے کہہ دیا تھا کہ تم گورنر ہاؤس مجھ سے ملنے آؤ گے جب پاکستان آؤ گے، اور اگر مجھے کوئی سامان دیتے ہو میں تمہارے گھر پہنچا دوں گا۔ اور اسی وجہ سے جیسے کہ آپ کو یاد ہوگا کہ آخری دن بھی انہوں نے نوجوانوں کے ساتھ اپنی نشست رکھی تھی۔ ان کی نوجوانوں سے خاص انسیت کی وجہ کیا تھی؟ شروع سے ہی وہ اس کے ذہن یہ تھی کہ پاکستان کا مستقبل نوجوانوں کے ساتھ منسلک ہے، اور جتنے بھی اسٹوڈنٹس تھے، اسٹوڈنٹس یونین تھے، ان کے ساتھ وہ بہت ہی قربت رکھتے تھے، محبت کرتے تھے، اور ہمارے گھر میں صبح سے لے کے شام تک اسٹوڈنٹس آتے تھے، اور ان کے ساتھ ان کا دلی لگاؤ تھا، اسی لیے کہ وہ یہ سمجھتے تھے کہ یہ کل کے جو ہے آج کے جو نوجوان ہیں کل کے اس ملک کے لیڈر ہوں گے اور اس ملک کو چلائیں گے۔ تو اس لیے ان کے ساتھ بڑا ان کا ایک محبت کا رشتہ تھا۔ اور یہ جو آخری دن ہے ہسٹری ڈپارٹمنٹ پشاور یونیورسٹی میں جس دن یہ واقعہ ہوا اور ان کی شہادت، انہوں نے شہادت نوش کی، تو بڑے خلوص کے ساتھ وہ ادھر گئے تھے۔ اس سے پہلے بھی ہر ایک کالج میں ان کے یونینز کے ساتھ، ان کے یونین کی وفاداری، جو وہ حلف وفاداری ہے، اس کے لیے وہ جا کے خود ان سے حلف لیتے تھے۔ تو یہ ایک رشتہ تھا محبت کا، جیسے کسانوں کے ساتھ تھا، اور ان طبقات کے ساتھ جو کہ جن کی حالت اس وقت وہ بے یار و مددگار تھے، ان کے ساتھ جس طریقے سے تھا، اسی طریقے سے اسٹوڈنٹس یونین کے ساتھ بھی ان کا اسٹوڈنٹس کا کے ساتھ ایک رشتہ قائم تھا، اور یہ آخری دم تک قائم رہا۔ جی، حیات محمد خان شیرپاؤ نے بطور وزیر نہایت اہم کام کیے، آپ انہیں بطور وزیر کیسے دیکھتے ہیں؟ اس سے پہلے میرا خیال ہے جب گورنر بنے تو اس کے میں ایک دو بات کرنا چاہوں گا۔ گورنر بنے تو پہلے دن جب وہ گورنر ہاؤس آئے اور انہوں نے کہا کہ گورنر ہاؤس کے دروازے کھول دو،
اور وہاں عام لوگ جو ہیں وہ گورنر ہاؤس کے اندر گئے اور وہ تو حیران پریشان ہو گئے کہ یہ ہمیں اتنا ہمیں اتنی عزت دی گئی، اور وہاں پر جا کے انہوں نے وہ بالکل ہکے بکے رہ گئے کہ یہ اتنا بڑا گھر اور اس میں گورنر رہتا ہے. اس سے پہلے تو پاکستان بننے سے پہلے تو ادھر سارے انگریز تھے، اس کے بعد بھی بیوروکریٹس اور ایسے لوگ گورنر تھے جو کہ دروازہ کبھی کھلا نہیں تھا. تو یہ انہوں نے یہ جو آج کل بات ہوتی ہے نا کہ یہ گورنر ہاؤس کو ہم نے یہ بنانا ہے، پرائم منسٹر ہاؤس کو، کچھ بھی نہیں ہوا. وہاں تو روزانہ کے بنیاد پر وہاں کے جو گارڈنز تھے سبزار، اس میں یہ اسٹوڈنٹس بھی بیٹھے ہوتے تھے، کسان بھی بیٹھے ہوتے تھے، اور یہ جا کے ان کے ساتھ بیٹھ کے ان کے مسائل حل کرتا تھا. تو یہ بڑی ایک تبدیلی تھی پورے اس میں پاکستان میں بھی، اور یہاں پر خاص کر اس وقت صوبہ سرحد تھا، صوبہ خیبر پختونخوا ہے. تو یہ ایک بہت بڑی تبدیلی تھی کہ کوئی بھی جا کے گورنر صاحب سے مل سکتے تھے اور ان کو اپنا فریاد سناتے، جس سے بیوروکریسی میں بھی ایک خوف پیدا ہوگی کہ اب تو ہم اپنے من مانی نہیں کر سکتے ہیں. ابھی تو ہم نے چونکہ ایک عام آدمی بھی جا کے گورنر سے مل سکتا ہے، اور وہ اس وقت جب حیات محمد خان شیرپور گورنر بنے تو یہ وہ ایک عام گورنر نہیں تھا، اس کے بعد وہ مارشل لاء ایڈمنسٹریٹر بھی تھا اس وقت، اور گورنر بھی تھا. تو سارے اختیارات ان کے پاس تھے. تو اس لحاظ سے عوام میں جو ہے حوصلہ بڑھا اور وہ اپنے مسائل لے کے آتے تھے. اس کی وجہ سے وہ مسائل جو کہ کبھی بیوروکریٹک چینل سے کبھی حل ہی نہیں ہوتے تھے، وہ حل ہونے شروع ہو گئے. اسی طریقے سے جب وہ وفاق میں وزیر بنے تو ایک تو یہ کہ پشاور کو سوئی گیس فراہم کرنا یہ حیات محمد خان شیرپور کا کارنامہ ہے. وہ وزیر تھے فیول پاور اور نیچرل ریسورسز کے. تو اس صوبے خیبر پختونخوا میں جو گیس کی پائپ لائن آئی ہے تو وہ ان کی کاوشوں کے سے آئی ہے. دوسری جو اہم بات میں کرنا چاہتا ہوں کہ اس وقت تربیلا ڈیم بن رہا تھا اور آخری مراحل میں تھا. ان کے جو متاثرین تھے ان کے بہت مسائل تھے، اور ان کو جگہ دینا، ان کے متبادل زمینیں دینا، ان کی سب یہ چیزیں تھی، معاوضہ دینا. اس میں انہوں نے ایک ایسا کردار ادا کیا کہ آج بھی اگر آپ کالا بٹ چلے جائیں اور وہاں پر لوگوں سے پتہ کریں تو جو بڑے ہیں ان کو پتہ ہے کہ جی ہمیں اگر یہ سب کچھ جو ہمارے ساتھ جو اس نے مدد کی ہے تو وہ حیات محمد خان شیرپور تھے. اسی طریقے سے اگر پھر جب یہ بعد میں سینئر منسٹر بنے تو یہاں پر اس صوبے کے جو مسائل تھے اور مشکلات تھے ان کا اس نے بخوبی ایک جائزہ لیا اور ایک بڑا منصوبہ بنایا. ایک ایسا منصوبہ کہ پورا صوبہ ترقی کرے اور یہاں پر کارخانوں کے جال بیچے گئے. اور چونکہ ٹائم ان کے پاس بڑا کم تھا تو ایک بنیادی کام انہوں نے کیا. اگر آپ کو یاد ہو تو اس وقت یہ بیشام میں زلزلہ آیا تھا، اس میں ان کا ایک اہم کردار تھا. دن رات وہاں پر محنت کرنا اور ان لوگوں کے لیے پھر وہاں پر ایک اتھارٹی بنائی گئی ان لوگوں کی. اس لحاظ سے پورے کوہستان اور بٹاگرام وغیرہ کی بڑی خدمت ہوئی. وہ ایک نیا پہلو تھا. تو اس لحاظ سے اس کے علاوہ صوبے کے جو وسائل تھے اور ہمارے جو اپنے جو ہمارے حق بنتا تھا اس کے لیے انہوں نے بڑی جدوجہد کی. اور صوبے اب مرکز کے ساتھ اس پہ انہوں نے بڑی دلائل کے ساتھ اور بڑے اس کے ساتھ بڑے پراسر طریقے سے
اس کو وسائل کے بارے میں بات کی کہ ہمارے جو حقوق ہیں تو وہ اس صوبے کو دلانا اس میں بھی ان کا ایک ہاتھ ہے. وہ ایم این اے نہیں تھے لیکن فیڈرل منسٹر جب تھے, اور جس وقت یہ عبوری یعنی آئین بنا اور دوسرا پھر 1973 کا آئین بنا تو وہ اس میں وہاں پر شریک رہے اس لحاظ سے. تو اس کے علاوہ تیل کے اس میں ڈرلنگ میں مختلف جگہوں میں انہی کی بدولت یہ مختلف جگہ میں تیل دریافت کرنے کے لیے بڑے منصوبے بنائے گئے ہیں, جس کا بعد میں اس کے اثرات سامنے آئے. تو یہ کچھ چیزیں میں نے بتا دی جس سے لوگوں کو ایک یہ سہولت ملی اور اس ملک میں اور اس صوبے کو اپنے حق دلانے کے لیے, اور پھر خاص کر اسٹوڈنٹس کی یونینز کے لیے اور ان کے جو مشکلات تھے اس کو دور کرنے کے لیے, ہمارے پشتو زبان کے لیے انہوں نے آواز اٹھائی کہ ہماری یہ آواز پشتو جو ہے یہ ہماری ایک زبان ہے, اور اس کو ریجنل سطح پہ اس کو پذیرائی دی, اور یہ کوشش کی کہ ہم اپنے زبان کو آگے بڑھا سکیں. سیاست میں حیات محمد خان شیرپاؤ کی بڑھتی ہوئی مقبولیت سے کچھ قوتیں خوفزدہ تھیں. آپ 8 فروری 1976 کے دن کو کس طرح سے دیکھتے ہیں؟ کیا آپ کی ان سے صبح ملاقات ہوئی تھی؟ اس دن کے بارے میں کیا کچھ خاص تھا اس دن کے حوالے سے؟ 8 فروری 1974 کی بات کر رہا ہوں میں. جی اصل میں ان پہ حملے تو کافی ہوئے تھے. 417 میں بھی حملہ ہوا, وہ بال بچ کے جہاں پر اسٹیج بنی تھی انہوں نے تقریر کرنی تھی, وہ وقت سے پہلے وہ دھماکہ ہوا. کوہاٹ روڈ پہ پولی ٹیکنک انسٹیٹیوٹ میں بھی ان پہ حملہ ہوا. ہمارے گاؤں میں بھی بم کا دھماکہ, ہمارے حجرے کے پاس بم رکھا گیا تھا, وہ دھماکہ بھی ہوا. یہ سلسلہ اس وقت کچھ قوتیں ایسی تھیں جو کہ اس ملک کو ڈسٹیبلائز کرنا چاہتے تھے, اور اس کا چونکہ حیات محمد خان شیرپاؤ اس صوبے کے وزیر داخلہ بھی تھے تو یہ ان کے فرائض میں آتا تھا کہ یہاں پر لا اینڈ آرڈر کو اور یہ جو اس وقت جو دہشت گردی تھی اس کو ختم کرنے کے لیے وہ دن رات کوشش کر رہے تھے. اور اسی سلسلے میں یہ حالانکہ ان کو بہت لوگوں نے انٹیلیجنس ایجنسی سب نے کہا کہ آپ کی جان کو خطرہ ہے, اور رشتہ داروں نے بھی کہا, لیکن انہوں نے پرواہ نہیں کی, اور انہوں نے کہا کہ جو مرنا جینا یہ اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے, تو جو وہی ہمیں بچا سکتا ہے, اور وہی جب وقت مقرر ہوگا تو ہم اس دنیا سے چل بسیں گے. تو یہی ان کا وہ تھا, اور کسی کی بات انہوں نے اس لحاظ سے سنی نہیں. انہوں نے کہا کہ یہ میرا مقصد ہے اور میں نے اس صوبے کو پرامن بنانا ہے, اور اس صوبے کی لوگوں کو کی جان و مال کی حفاظت کرنی ہے, یہ میرا اولین فرائض میں آتا ہے, تو اس لیے میں اس سے پیچھے نہیں ہٹوں گا. اس دن ان کے یہ سول سیکریٹریٹ گئے, میں تو اس وقت میں اس سے نہیں مل سکا. سول سیکریٹریٹ میں ان کے ایک میٹنگ تھی, اور دوپہر کو یہ ہسٹری ڈپارٹمنٹ میں ان کا یہ فنکشن تھا جس میں انہوں نے ووٹ لینا تھا, جو وہاں پہ کی یونین ہے اور جو وہ تھے ان سے ووٹ لینا تھا. تو میں اتفاقاً جب گھر سے نکلا اور جا رہا تھا میں شہر کی طرف, تو جہاں پر یہ
اب یہ اسٹیڈیم ہے کرنل شیر اسٹیڈیم جس کو اب یہ کہتے ہیں, یہاں پر میں اس طرف شہر کی طرف جا رہا تھا, وہاں سے ان کی گاڑی آئی اور بڑے تیز گاڑی گزری. میں نے دیکھا تو وہ بیٹھے ہوئے تھے لیکن بہت معمولی سی جھلک ان کی نظر آئی مجھے اور بڑے تیز اس سے گئے. تو مجھے پتا تھا کہ وہ ادھر جا کے انہوں نے ہسٹری ڈپارٹمنٹ میں جانا ہے یونیورسٹی میں. تو میں جب چلا گیا جہاں پر بھی میں کچھ دوست تھے ان کے ساتھ ہی تھا کہ میرا خیال ہے کہ گھنٹے 1.5-2 گھنٹے کے بعد مجھے فون آیا کہ وہاں پر دھماکہ ہوا ہے اور ان کا بتایا کہ وہ زخمی ہوئے ہیں. میں فوراً اور ان کا کہ وہ CMH میں اب وہاں پر موجود ہیں. تو میں فوراً آیا CMH, اور جب CMH پہنچا جو باہر جو لوگ تھے اور ان کی طرف جب میں نے دیکھا جو جس طریقے سے وہ افسردہ تھے تو میں سمجھ گیا کہ ان کی شہادت ہو گئی ہے. اور جب بھی میں اترا تو یہ سب بڑے افسردہ تھے اور مجھ سے آ کے گلے ملنے لگے. تو یہی وہ وقت تھا جو کہ بڑا کٹن وقت تھا اور بڑا مشکل وقت تھا, اور میں ان کی وہ باڈی بھی نہیں دیکھ سکا کیونکہ انہوں نے کہا کہ آپ نہ دیکھیں, انہوں نے منع کیا مجھے. اور اس کے بعد بس ایک طوفان آ گئی اور پورے شہر میں پورے پاکستان میں یہ بات جب پھیل گئی تو ایک ایسا طوفان آیا اور اس کے وجہ سے پورا پاکستان کی اور اس صوبے کی سیاست جو ہے اس میں ایک ایسا نمایاں اور ایک ایسا ہلچل مچ گیا کہ جس کا اس کو ایکسپلین کرنے میں بھی بڑی مشکل مجھے پیش آ رہی ہے. سر, آپ ایک باوقار سرکاری نوکری کا حصہ تھے. آپ نے ان کی سوچ اور فکر کو آگے بڑھانے کے لیے اپنی نوکری چھوڑ کر اس مشن کو آگے بڑھایا. آپ کے ذہن میں اس وقت کیا تھا؟ آپ نے یہ قدم کیوں اٹھایا؟ شروع میں تو میرا ارادہ نہیں تھا. جب بھٹو صاحب شیرپاؤ آئے پہلی دفعہ, وہ تو بھٹو صاحب کو یہ خبر نیو یارک میں ملی کہ ان کی شہادت کا. انہوں نے اپنا دورہ مختصر کر کے فوراً واپس آ گئے, اور جنازے پہ تو وہ نہیں پہنچ سکے. دوسرے دن وہ آئے اور پھر تیسرے کل پہ بھی آئے. تو انہوں نے ممتاز بھٹو کو کہا کہ مجھ سے بات کرے کہ میرا کیا پروگرام ہے. تو میں نے ان کو کہا کہ نہیں, میں تو چونکہ یہ ہم نہیں سمجھتے ہیں کہ اس لحاظ سے کہ چونکہ میرے بھائی تھے شہید ہو گئے تو میں ان کی جگہ لوں, یہ آپ لوگوں کا وہ ہے, میرا بھی کوئی ارادہ نہیں ہے اس لحاظ سے, اور یہ ہم کوئی موروثی سیاست اس کو نہیں بنانا چاہتے اس لحاظ سے. تو میں نے اس وقت کوئی ارادہ نہیں دکھایا. بعد میں جو ان کے ساتھ ساتھی تھے اور دوست تھے, اور انہوں نے وہ میرے پاس آتے رہے کہ نہیں, آپ نے یہ جگہ اور کوئی پر نہیں کر سکتا, آپ نے ہی آنا ہے. خیر یہ سلسلہ چلتا رہا. پھر یہاں پر پشاور میں کنونشن تھی پیپلز پارٹی کی, اور بھٹو صاحب بھی گورنر ہاؤس میں تھے. انہوں نے مجھے بلایا اور ان کے اصرار پہ پھر انہوں نے کہا کہ آپ بہتر ہے کہ اگر آ جائیں تو یہ آپ کے بھائی کی جو وہ ہے سلسلہ ہے وہ بھی آگے بڑھے گا, اور آپ ان کی جگہ کو آہستہ آہستہ پر کر سکیں گے.
تو پھر اس کے بعد میں راضی ہو گیا اور سیاست میں حصہ لیا، لیکن اس مقصد کے لیے کہ اس کے مشن کو جو انہوں نے غریب طبقے اور پسے ہوئے طبقے کے لیے جو آواز اٹھائی تھی اور جو تگ و دو کیا تھا، اور اس صوبے کے حقوق کے لیے اور دلیری کے ساتھ، چاہے وہ دہشت گردی ہو، چاہے ایسے واقعات ہوں، اس کا مقابلہ کرنے کے لیے میں نے اس کو اپنا ایک مشن بنایا، اور یہی سمجھا کہ اسی کو ہم نے آگے بڑھانا ہے، اور یہی ہمارا اصل مقصد ہے کہ اس صوبے کی فلاح و بہبود کے لیے، اس صوبے کے عوام کے لیے جو کچھ ہم کر سکتے ہیں، اور یہی ہمارا حیات محمد خان شیرپو شہید کا ایک مشن ہے۔ اسی مشن کو ہم نے آگے لے کے جانا ہے تاکہ اس صوبے کے عوام، یہ صوبے کے عوام جو ہیں وہ خوشحال ہوں اور ان کو اپنا حق مل سکے۔ سر آخری سوال میرا یہ ہے، آپ ہمارے نوجوانوں خصوصاً پشتون قوم کو حیات شیرپو کے حوالے سے کیا پیغام دینا چاہتے ہیں؟ ایک تو ہر سال ہم جو ان کی برسی کی تقریب جو کرتے ہیں، اور اس میں ہم نوجوان آتے ہیں بہت سے، اب تو وہ لوگ بہت کم رہ گئے ہیں جو ان کو، جن نے ان کے ساتھ ذاتی ان کے ساتھ اس کو دیکھا بھی تھا اور ان کے ساتھ وقت بھی گزارا تھا۔ اب تو ہم ان کو، نوجوانوں کو یہی کہتے ہیں کہ وہ ایک نوجوان لیڈر تھے، انہوں نے اپنے جان کی قربانی دی ہے اس قوم کے لیے، اس مقصد کے لیے، اور آج تو اس ملک کے نوجوان جو ہیں انہوں نے بھی یہ اس کو آگے بڑھانا ہے، جیسے وہ کہا کرتے تھے کہ نوجوان جو ہے آئندہ اس قوم کی لیڈر ہیں اور وہ انہوں نے اس قوم کو سنبھالنا ہے۔ تو ہم آج کے نوجوانوں کو یہی کہتے ہیں کہ حیات محمد خان شیرپو کی جو مشن ہے اس کو مشعل راہ بنائیں اور اسی پہ چلیں، اور بلا خوف اس قوم کی خدمت کریں، اس کے لیے جد و جہد کریں، اور اگر آپ صحیح سمت میں جائیں گے تو اللہ تعالیٰ آپ کی مدد کرے گا، اور انشاءاللہ تعالیٰ یہ ملک جو ہے اور یہ صوبہ جو ہے یہ ترقی کے راہ پر ان نوجوانوں نے اس کو آگے بڑھانا ہے۔ ناظرین، یہ تھے ہمارے ساتھ قومی وطن پارٹی کے مرکزی چیئرمین اور ملی رہبر جناب آفتاب احمد خان شیرپو صاحب۔ ان کی موجودگی کا یہ فائدہ ہوا کہ ہمیں شہید وطن حیات محمد خان شیرپو کی زندگی کے حوالے سے بہت کچھ سیکھنے کو ملا، جس سے ہمارے نوجوانوں کو خصوصاً بہت کچھ سیکھنے کو ملا ہوگا۔ اس کے ساتھ ہمیں اجازت دیجیے، اور آخر میں قومی وطن پارٹی کے آفیشیل یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا۔ بہت بہت شکریہ۔